صل على رسول الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی میرے سنتوں کو محبوب اور پسندیدہ رکھتا ہے اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور اس حدیث سے حاصل ہونے والا سبق وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا دعویٰ آپ کی سنتوں پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی بھی قیمت پر کہ کوئی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرے، لیکن اسے نہ آپ کی صورت سے محبت ہو، نہ آپ کی سیرت سے محبت ہو، اور نہ حضور کی زندگی سے اسے محبت ہو، تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر جب سنت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا ذہن چند موٹی موٹی سنتوں کی طرف جاتا ہے، مثلا داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، اسی طریقے سے کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں، بلا شبہ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو مختصر سی گنائی یہ عظیم الشان سنتیں ہیں، اس میں ذرہ برابر کوئی مزید رائے کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ سنت کا دائرہ ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھ کر وہ بہت ہی لامحدود اور وسیع ہے۔ سنت صرف چند چیزوں کے یا چند کاموں کے کرنے کا نام نہیں، بلکہ سنت کی حقیقت زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ طرز زندگی، اخلاق، آداب، معاشرت، معاملات، حقوق کی ادائیگی، حقوق العباد کا اہتمام وغیرہ 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 وغیرہ، بہت دائرہ اس کا وسیع ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتوں کا تذکرہ آتا ہے تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو میں نے عرض کیا کہ دور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن سنتوں کی توفیق دے رہی ہے اس پر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چلے کچھ تو توفیق اللہ کی طرف سے ملی، بقیہ جو سنتیں ہماری زندگی سے خارج ہیں اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری اہم بات دیکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل اسی سے متعلق کل ایک بات ہو رہی تھی، تو ایک صاحب مسافر تھے، کل عصر کی نماز یہاں پر پڑھی، تو میں نے آج کا حوالہ دیا تھا کہ اس سے متعلق بقیہ باتیں انشاءاللہ میں آج کروں گا۔ تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو مسافر ہوں، میں تو کل یہاں پر نہیں ہوگا، تو میں نے ان کو کھڑا کر کر آج کا پورا سبق انہیں سنا دیا۔ مقصد تو اصل بات پہنچانی ہے، وہ ایک آدمی ہو یا 1000 آدمی ہو، بات تو ایک کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک آدمی کو فائدہ ہو جائے، 1000 آدمی کو فائدہ ہو جائے، کہنے والی کی نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ تو خیر بیچارے بہت خوش ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سنت کی بات آتی ہے تو ہم اس کو بہت بڑا مشکل ترین کام سمجھتے ہیں اور پھر اس کو ٹالتے ہیں، چلو پھر کوئی موقع آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔ یہاں ذرا سی اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ میں نے کل بھی ان صاحب سے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو سنت کے مطابق اگر کر لیں تو اس کاموں کی صرف ترتیب بدلنی ہے بس۔
کام نہیں کرنا ہے، کوئی اس کے لیے آپ کو مجاہدہ نہیں کرنا ہے، کوئی اس کے لیے آپ کو قربانی نہیں دینی ہے، کوئی اس کے لیے آپ کو پائی پیسہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ ایک آدمی آج سے یہ اہتمام کر لے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، میں آج سے اس بات پر محنت کروں گا۔ کھانا ایک آدمی وہ بھی کھاتا ہے کہ جو بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے، سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتا، کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، پیٹ اس کا بھی بھر رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے، بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانا کھانے کی حیت بیان فرمائی ہے، اس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے، پیٹ اس کا بھی بھر رہا ہے۔ لیکن اس آدمی میں اور اس آدمی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ جو آدمی سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے، وہ صرف کھانا نہیں کھا رہا، اس کھانے پر ایک ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما ہے۔ اور جو دوسرا آدمی ہے وہ صرف پیٹ بھر رہا ہے، اس کا اجر و ثواب سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی اگر اس بات کا ارادہ کر لے کہ آج سے انشاءاللہ میں سنت کے مطابق کھانا کھاؤں گا، اس میں حرج کیا ہے؟ کیا سنت کے مطابق کھانا کھانے والے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا؟ کیا اس کو کھانا کھانے میں لذت نہیں آتی؟ کیا مزہ نہیں آتا؟ کچھ بھی نہیں۔ صرف سوچ بدلنی ہے، صرف زاویہ نگاہ بدلنی ہے، صرف نیت پہ استحضار کرنا ہے۔ ہم بیت الخلا جاتے ہیں، ہر آدمی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بشری کا طاقت لگایا ہو، ہر آدمی بیت الخلا جاتا ہے، بیت الخلا سے نکلتا ہے، لیکن اگر یہ آنا اور جانا سنت کے مطابق ہو اور اس طریقے سے جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس پر بھی اجر اور ثواب۔ حالانکہ کوئی یہ آدمی جو ہے صرف اپنے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، اپنے ترغیب اور بشری تقاضے کو پورا کر رہا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر کر رہا ہے، اس پر اجر اور ثواب ہے۔ ہم لوگ تو نیکی کے حدیث ہے نا، ہمیں تو نیکی کا راستہ پتہ چلنا چاہیے۔ مسجد میں 5 وقت مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، آپ اگر سنت کی رعایت کیے بغیر اگر آپ مسجد میں آئے اور مسجد سے نکلے تو کیا آپ کی نماز نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ تو اگر مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے، مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ ایک آدمی الٹے پاؤں سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، دعا بھی نہیں پڑھ رہا، اور جو طریقہ ہے وہ میں بھی آپ کو بتلاؤں گا کیا طریقہ، سنت طریقہ، اس کا بھی لحاظ نہیں رکھ رہا اور آپ نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک ایکسٹرا ثواب ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو، دائیں پاؤں مسجد میں رکھے، دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرے، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اگر عربی میں نہیں کر سکتا تو اردو میں کر لے، یا اللہ میں جب تک میں مسجد میں رہوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ ہے طریقہ وصول۔ اب اس طریقے سے اگر داخل ہو رہے ہیں تو جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے اتنا اجر اور ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، ایک آدمی سو رہا ہے، وہ شخص کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر سونے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، نیند تو اس کی بھی ہو جائے گی، اور ایک وہ آدمی کہ جو سنت کے مطابق سو رہا ہے، جس طرح حضور نے تعلیم ارشاد فرمایا، جو طریقہ آپ نے بتلایا ہے، وضو کر کر سو رہا ہے، دائیں کربٹ پر سو رہا ہے، سونے سے پہلے تسبیح فاطمی کا اہتمام کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، پاک صاف بستر پر سو رہا ہے، تو جتنی دیر کے سوتا رہے گا نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اب اس طرح کی سنتوں پر عمل کرنے میں کیا مشکل ہے؟ تو خلاصہ حضرت یہ ہے کہ کھانا پینا، سونا، جاگنا، لینا دینا، عبادات، معاملات، معاشرت وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں اس میں کوئی محنت نہیں کرنی ہے، صرف آپ اپنی نیت کو تبدیل کر لیں اور آپ یہ عہد پر ارادہ کر لیں کہ آج سے میرا ہر کام انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوگا۔ جب یہ آپ یہ نیت کر لیں گے اور ہر کام اپنے سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں گے تو وہ سارا عمل ہمارا
اجر اور ثواب۔ بات تو خیر بہت ساری لمبی باتیں ہیں، بس میں ایک بات کر کر بات ختم کر رہا ہوں، پھر باقی بات کر کریں گے انشاءاللہ زندگی میں۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرات صحابت ہے، سچ بات یہ ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس زمین میں اور اس آسمان میں ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پسند فرمایا ہے، بس وہ طریقہ حاصل اختیار کرو۔ دنیا کہتی رہے جو کہنا ہے، ہمیں دنیا کے لیے ہمیں تو حضور کی محبت اور حضور کو منانا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج ہمارا جو ہے وہ عید میلاد النبی منانے کا ہمارا زور ہے۔ میں مختصر سے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں میلاد منانے سے زیادہ میلاد منانے والے کو منانا چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ میلاد منانے سے زیادہ میلاد جس کی منا رہے ہیں اس کو منانا چاہیے۔ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ روایت میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی چلے گئے، دعوت میں شریک ہوئے، تو اس نے گوشت کا پتلا شوربے والا سالن بنایا تھا، اس کے اندر کدو ڈالے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ کھانا پلیٹ میں جس چیز کو بھی کھانا سامنے رکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے ساتھ تھا، آپ اس برتن میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو کدو بہت مرغوب تھا۔ حضرت انس فرماتے کہ اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کو اس سے محبت تھی۔ یہ ہے حضرت عشق کا انداز، یہ ہے محبت کا طریقہ کہ حضور کو محبت ہے، اس دن سے مجھے بھی محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ذرہ بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت اور اس پر دل و جان سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ سنت کا نور پیدا